سنگل پروسیسر مشین جو ہے اس کو ازیوم کریں گے. دیٹ از ایک ہائپوتھیٹیکل مشین جس کا کام کیا ہوگا, ایک الگوریدم کو رن کرنا اور پھر پروسیس کرنا. تو الگوریدم کا ورڈ جو ہے وہ ایک صاحب ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی صاحب تھے, انہوں نے انوینٹ کیا. کافی فیمس اور کافی اس کا جو سولوشن ہے اس کو ہم سب ڈیوائڈ کریں گے مختلف حصوں میں یا سب سولوشنز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. ویلیوز لے گا ایز اے ان پٹ کے طور پہ, ان کو پروسیس کرے گا اور کچھ ویلیوز ہمیں ریٹرن کرے گا ایز اے آؤٹ پٹ کے طور پہ, جو اس کا رزلٹ کسی لینگویج میں ڈیزائن کرتے ہیں, خواہ وہ کوئی بھی لینگویج ہو, اس کے اندر ایزیلی اس سولوشن کو کوڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ ہم سولوشن جب تک نہیں بنائیں گے تو ہم اس کا پروگرام بھی نہیں بنا سکتے. تو سولوشن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. الگوریدم کا ڈیزائن اب ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں, کوشچن یہ ہے کہ الگوریدم کو ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے ڈیزائن کریں گے, کتنی دیر میں وہ کمپلیٹ اپنا کام مکمل کرتا ہے. تو پہلا کرائیٹیریا ہمارا ہوگا ٹائم کے حوالے سے. اس کو ہم ٹائم کمپلیکسٹی بھی کہتے ہیں کہ اس الگوریدم کی ٹائم کمپلیکسٹی کتنی ہے. آج ہم جو کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدم. لاسٹ کورس سیمسٹر میں آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز جو ہے وہ پڑھا تھا اور اسی کی کنٹینیویشن پہ, اور اس کے اندر ہم بیسیکلی الگوریدمس کی بات کریں گے کہ بہت سارے الگوریدمس ہیں جو مختلف پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. ہم ان کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں, ہم ان کا انالیسس کیسے کرتے ہیں. تو یہ کورس جو ہے وہ مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. بیسیکلی اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے یہ لرن کرتے ہیں کہ ایک الگوریدم کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اسی الگوریدم کا ہم کس طریقے سے انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک بات ہے کہ الگوریدم کو مختلف پیرامیٹرز کے تھرو انالیسس کیا جاتا ہے, جیسے کہ ٹائم کے حوالے سے انالیسس کیا جائے گا اور اسپیس کے حوالے سے انالیسس کیا جاتا ہے. یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہم اس کورس کے اندر ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ کافی فیمس اور کافی کمپلیکس پرابلمس ہیں جن کا ہم الگوریدم بھی اسٹڈی کریں گے, ان کا ڈیزائن کیسے ہوتا ہے اور پھر ان کا انالیسس بھی اسٹڈی کریں گے. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی آج ہم کورس انٹروڈکشن کی بات کریں گے کہ کورس میں کیا کنٹینٹ کیا ہوگا اور ہم کیسے ہم ان کو آگے اسٹرکچر بنائیں گے اس کورس کا. اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ماڈل آف کمپوٹیشن کیا ہوتا ہے. ماڈل آف کمپوٹیشن, اس کورس کے اندر ہم ایک کمپوٹیشن کا ماڈل جو ہے وہ شروع سے لے کے اینڈ تک لے کے چلیں گے. بیسیکلی ہم یہاں پہ ایک سمپل سنگل پروسیسر مشین جو ہے اس کو ازیوم کریں گے. دیٹ از ایک ہائپوتھیٹیکل مشین جس کا کام کیا ہوگا, ایک الگوریدم کو رن کرنا اور پھر پروسیس کرنا. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل مشین ہوگی جس میں ایک سنگل پروسیسر اور اس کی کچھ میموری ہے, اور اس مشین کو نام جو ہم دیں گے وہ رینڈم ایکسیس مشین ریم. اس ماڈل کے تھرو ہم تمام الگوریدمز جو ہیں وہ ان کے اوپر رن کریں گے اس مشین پہ, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے, پھر ان ریزلٹس کا ہم انالیسس کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی آپ کو بتایا ہے کہ کورس جو ہے وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے اوپر بیسڈ ہے. تو لاسٹ کورس آپ نے اگر پہلے الگوریدمز ڈیٹا اسٹرکچرز میں پڑھے ہوئے ہیں, ڈیٹا اسٹرکچرز تمام پڑھے ہیں, تو ان کو یوز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اس کورس میں. تو اب کو آگے ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اس کورس کی آپ نے کافی فیمس ٹیکسٹ بک ہے, انٹروڈکشن ٹو الگوریدمس. کورمین کی بک کہلاتی ہے. اس کا کوئی بھی ایڈیشن آپ پرچیز کر سکتے ہیں, ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اور آن لائن بھی یہ ایزیلی اویلیبل ہے. الگوریدم کا جو ورڈ ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, تو الگوریدم کا ورڈ جو ہے وہ ایک صاحب ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی صاحب تھے, انہوں نے انوینٹ کیا. کافی فیمس اور کافی ایک عظیم پرسن تھے جنہوں نے یہ الگوریدم جو ہے وہ انوینٹ کیا, اور انہوں نے ایک بک جو ان الگوریدم کے حوالے سے لکھی تھی, اس کا فرسٹ پیج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربک کے اندر یہ ڈیفائن ہے. الخوارزمی صاحب صرف الگوریدم بنانے والے نہیں ہیں, کافی بڑے میتھمیٹیشین ہیں, اور آپ میتھمیٹکس میں الجبرا کے حوالے سے بھی ان کو جانتے ہیں. تو الجبرا کو بھی ڈرائیو جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے, اور اس سے ایک کافی بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ میتھمیٹیشین ہو کے سامنے آئے ہیں. تو الگوریدم جو ہے ہم انہی کی ایک ٹیکنیک جو ہے اس کورس کے اندر یوز کرنے والے ہیں. واٹ از دا الگوریدم, دیٹ از دا انفارمل ڈیفینیشن. اگر ہم بات کریں تو بالکل سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ ہم ایک پرابلم لیتے ہیں اور اس پرابلم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سب پرابلمس کے اندر, یا اس کا جو سولوشن ہے اس کو ہم سب ڈیوائڈ کریں گے مختلف حصوں میں یا سب سولوشنز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے, اور پھر ہم ان تمام جو پارشل ہم نے پارٹ بنائے ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 سالو کریں گے, اور جب وہ سارے سالو ہو جائیں گے تو ان کو ہم انٹیگریٹ کر دیں گے, اور ہماری اس طرح ایک کلیکٹیو پرابلم جو ہے
وہ سالو ہو جائے گی. An algorithm is any well-defined computational procedure that takes the some values and set of values as input and procedure produce some value and set of value. تو ایک الگوریدم جو ہے وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, کمپوٹیشنل پروسیجر ہوتا ہے, جو کچھ ویلیوز لے گا ایز اے انپٹ کے طور پہ, ان کو پروسیس کرے گا اور کچھ ویلیوز ہمیں ریٹرن کرے گا ایز اے آؤٹ پٹ کے طور پہ, جو اس کا ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے. Algorithm is just a sequence of computational steps that transform the input into the output. Basically جو ہم input کریں گے algorithm میں, وہ اس کو پروسیس کرے گا اور پروسیس کرنے کے بعد اس کا جو ہے آؤٹ پٹ میں اس کو کنورٹ کرے گا. تو یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اب الگوریدم اینڈ پروگرامنگ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ تو a good understanding of the algorithm is essential for programming. Programming is a problem solving. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کورسز میں, تو آپ پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کو ڈیزائن کرنے کے لیے. کسی بھی لینگویج میں ہو, اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پرابلم ہوگی, ہم اس کا سولوشن بنائیں گے اور پھر اس سولوشن کو دیکھ کے ہم اس کا کسی بھی لینگویج کے اندر کوڈ لکھیں گے. unlike کہ بھائی کون سا ہم کس لینگویج میں بنا رہے ہیں, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. فرسٹلی امپورٹنٹ از دا کہ اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ. تو یہ الگوریدم کو آپ میتھمیٹیکل اینٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا سولوشن میتھمیٹیکل ہوگا, پیورلی میتھمیٹک بیس بھی ہو سکتا ہے, جنیریکلی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس الگوریدم میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ الگوریدم جو ہوگا وہ کسی لینگویج پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا, پروگرامنگ لینگویج پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. یعنی جو بھی ہم سولوشن بنائیں گے اس کا تعلق کسی لینگویج کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ وہ جنیرک ہوگا, پروگرامنگ لینگویج سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, انڈیپینڈنٹ ہوگا اس سے. اور بعد میں نے جیسے کہا ہے کہ سولوشن جب بن جاتا ہے تو اس کو پھر ہم کسی لینگویج میں ڈیزائن کرتے ہیں, خواہ وہ کوئی بھی لینگویج ہو, اس کے اندر ایزیلی اس سولوشن کو کوڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ ہم سولوشن جب تک نہیں بنائیں گے تو ہم اس کا پروگرام بھی نہیں بنا سکتے. تو سولوشن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. الگوریدم ڈیزائن از اباؤٹ دا میتھمیٹیکل تھیوری بیہائنڈ دا ڈیزائن آف گڈ پروگرامس. تو جتنے بھی ہم الگوریدم ڈیزائن کریں گے ان کے پیچھے ایک تھیوری ہوگی, میتھمیٹیکل تھیوری ہوگی, اس کو یوز کر کے ہم اچھے الگوریدم ڈیزائن کر سکتے ہیں. دا فیکٹ از دیٹ مینی آف دا کورسز از کمپیوٹر سائنس ڈیل ود ایفیشینٹ الگوریدمز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچر. کمپیوٹر سائنس کی ہسٹری میں آپ نے کافی سارے کورسز جو پڑھے ہیں ان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹا اسٹرکچرز ہوں گے, کچھ الگوریدمس ہوں گے, مختلف کورسز ہیں, چاہے آپ ڈیٹا اسٹرکچر کی بات کر لیں, چاہے گرافک ڈیزائن کی بات کر لیں, تھیوری آف آٹومیٹا کی بات کر لیں, یا اس کے علاوہ آپ آپریٹنگ سسٹم کی بات کر لیں. ان کے اندر بیسیکلی الگوریدمس ہوتے ہیں اور ان الگوریدمس کو اسٹڈی یا سمجھنے کے لیے ہمیں الگوریدم کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو تمام کمپیوٹر سائنس کی انڈسٹری کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی الگوریدم ہے, اور اس کے لیے ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نالج ہونا ضروری ہے. الگوریدمس کی اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے لیے کمپائلرز میں نے جیسے کہا ہے کہ کمپائلرز میں الگوریدمس ہوتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم میں ہوتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں الگوریدمس ہوتے ہیں, ڈیٹا بیس میں ہیں, اسی طرح گرافک ڈیزائن اور نیٹ ورک سے ریلیٹڈ اور بہت ساری کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہیں جہاں پہ الگوریدمس کی اسٹڈی جو ہے وہ ڈیٹیل سے کی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ کورس آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ ایزیلی اس کورس کے اندر الگوریدمس کو, ان کا ڈیزائن, ان کا انالیسس سیکھ سکتے ہیں, تو آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر جا کے کسی بھی الگوریدم کو ایزیلی اسٹڈی بھی کر پائیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے, اور اسی طرح اس کا انالیسس بھی آپ کو آتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. A good understanding of the algorithm design is critical central element to the good understanding of computer science and computer programming. تو الگوریدم کا ڈیزائن اب ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ الگوریدم کو ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے ڈیزائن کریں گے. تو اس کا بہتر جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں ایزی. جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, اپنے پرابلم کے سولوشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, تو ہم ایک اچھا الگوریدم ڈیزائن نہیں کر پائیں گے. تو یہ پروگرامنگ اور کمپیوٹر سائنس اینڈ کی تمام فیلڈز جو ہیں ان کے اندر الگوریدمس ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ اس کو سینٹرل ایلیمنٹ سمجھ لیں الگوریدم, اور اس کو ہم اسٹڈی کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اب ہم کورس آؤٹ لائن دیکھنے لگے ہیں کہ اس کورس کے اندر ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے اور کس طریقے سے ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا اس کورس کو لے کے. تو سب سے پہلے مطلب اس کورس کے 4 سیکشن ہوں گے جو ہم پورے کورس کے اندر ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. پہلا سیکشن جو ہے وہ میتھمیٹیکل ٹولز ہم انٹروڈیوس کریں گے, یعنی الگوریدمس کے انالیسس کے لیے, ڈیزائن کے لیے ہمیں کچھ ٹولز چاہیے میتھمیٹیکل. ہم ان ٹولز کو بنائیں گے, یہاں پہ کچھ بنے بنائے ٹولز کا استعمال کریں گے اور پھر ان کو یوز کر کے ہم الگوریدم بنائیں گے. تو سب سے پہلا جو حصہ ہمارا ہوگا اس کورس کا سیکشن وہ
میتھمیٹیکل ٹولز جو ہے وہ ضروری ہیں. اینڈ دس ول فوکس آن دا ایسمپٹوٹک سمیشنز اینڈ ریکرنس. اور ٹولز جو ہیں وہ بیسڈ ہوں گے ہمارے ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کے اوپر, سمیشنز کے اوپر اینڈ ریکرنس ریلیشنز کے اوپر. تو یہ ہم ڈیٹیل سے فرسٹ جو ہمارا سیکشن ہوگا وہ ہم کور کریں گے. سیکنڈ سیکشن کے اندر ہم ہیویلی اسٹڈی کریں گے, سالٹنگ کے اوپر بات کریں گے. یہ کافی امپورٹنٹ سیکشن ہے اور اس کے اندر ہم سالٹنگ سے ریلیٹڈ پرابلم کو سالو کریں گے. مختلف قسم کی کیس اسٹڈیز کو لیں گے, الگوریدمس کو اسٹڈی کریں گے. اور پہلے بھی آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر میں سالٹنگ سے ریلیٹڈ پرابلم سالوز کی ہیں. انہی پرابلمس کو لے کے اور کچھ اور پرابلمس کو لے کے ہم ان کا پھر انالیسس بھی کریں گے اور ان کو پھر فائنل ان کا ریزلٹ اور فائنل اوپینین بھی ڈسکس کریں گے. تھرڈ جو ہے وہ الگوریدمس کے کورس میں بہت ساری ایسی پرابلمس ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائبل پرابلمس ہیں. جیسے مختلف ان پرابلمس کے اوپر پہلے اسٹڈی کیا گیا اور پھر ان کی تو مختلف پرابلمس ہیں, ان کا سلوشن بھی بنا ہوا ہے. تو ان کی کیٹیگریز کو ہم ڈسکس کریں گے, جس میں ہم سب سے پہلے ڈائنامک پروگرامنگ کی کیٹیگری کے اندر الگوریدمس کو اسٹڈی کریں گے. اس میں کچھ الگوریدم ہمارے ڈائنامک پروگرام کے اوپر بیسڈ ہیں اور پھر ہم گریڈی اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں گے, گرافس, ٹریز اور یہ ہم پڑھیں گے. تو کچھ پرابلمز ہماری ہیں جو کہ ڈائنامک پروگرام سے ریلیٹڈ ہوں گی, کچھ گریڈی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ہوں گی اور کچھ گراف. اس سیکشن کے اندر ہم کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو کہ این پی کمپلیٹس ہوتی ہیں, یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ان کے سولوشن, مطلب ان کے اتنے زیادہ ایفیشینٹ سولوشن آج تک نہیں بن سکے. ان کی کیا وجہ ہے اور اگر سولوشن نہیں بن سکے تو کون سے سولوشن یوز ہوتے ہیں. ایسی پرابلمز کو ہم این پی کمپلیٹ پرابلمز کہتے ہیں اور ان کو ہم لاسٹ سیکشن میں جا کے اس کورس کے آخر میں جا کے ڈسکس کریں گے. اور دیٹ از ایڈوانس ٹاپک اور یہ ہمارا ایک ایڈوانس. تو یہ ہماری کورس آؤٹ لائن تھی اور اب ہم آگے چلتے ہیں کہ واٹ از دا کرائٹیریا فار اینالائزنگ دا الگوریدمس. تو وہ کیا کرائٹیریا ہوگا جس کرائٹیریا کی بنیاد پہ ہم کسی الگوریدم کا انالیسس کر پائیں گے. ان آرڈر ٹو ڈیزائن دا گڈ الگوریدمس وی مسٹ فرسٹ ایگری آن دا کرائٹیرین فار میجرنگ دا الگوریدم. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے الگوریدم ہم نے ڈیزائن کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں یا وہ کون سے میجرز ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اس الگوریدم کو جج کریں گے کہ وہ الگوریدم اچھا ہے یا نہیں ہے. وہ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہوگا, اس کرائٹیریا کی بنیاد پہ ہم اس کو انالیسس کریں گے. دا ایمفیسس آن دا ڈیزائن آف دا ایفیشینٹ الگوریدم. بیسیکلی ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم ایفیشینٹ الگوریدم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ دو طرح کے میجرز ہیں جو ہم اس کورس کے اندر دیکھیں گے. کسی بھی پرابلم کو لے کے, الگوریدم کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ اس کرائٹیریا کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بیس بنا کے ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ الگوریدم اچھا ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی زیادہ اس میں مسائل آ رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو کرائٹیریا ہے وہ رننگ ٹائم ہے کہ ہم جب الگوریدم چلائیں گے تو کتنی دیر میں وہ کمپلیٹ اپنا کام مکمل کرتا ہے. تو پہلا کرائٹیریا ہمارا ہوگا ٹائم کے حوالے سے. اس کو ہم ٹائم کمپلیکسٹی بھی کہتے ہیں کہ اس الگوریدم کی ٹائم کمپلیکسٹی کتنی ہے. سیکنڈلی میموری اسپیس, کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ الگوریدم نہ صرف جو ہے چلنے میں اچھا ہے بلکہ وہ میموری کتنی جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. ظاہر ہے کچھ وہ الگوریدم جو زیادہ میموری کنزیوم کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہمارا اسپیس زیادہ یعنی ریسورس ہے. ہمارے پاس یہ دو ریسورسز ہیں, ٹائم اور میموری. اب ان دونوں ریسورسز ہم ایسے الگوریدم بنانا چاہتے ہیں جو ٹائم بھی کم سے کم کنزیوم کریں اور میموری بھی کم سے کم کنزیوم کریں. تو یہ کافی ضروری ہے کہ جو بھی ہم پرابلم بنائیں وہ ایک تو ٹائم کنزیوم کم کرے اور اس کا اسپیس بھی کم سے کم ہو. تو یہ دو پیرامیٹرز ہیں جو آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. ہم اب واپس آتے ہیں جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ماڈل آف کمپوٹیشن جو ہم بنا رہے تھے. تو اب ہمیں اب دوبارہ ہم واپس آ رہے ہیں کہ ہم الگوریدم بنائیں گے. ایز نو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے کمپیوٹر سائنس کی ڈومینز ہیں جہاں کے اندر کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کا انالیسس کرتے ہیں. پروگرامس الگوریدمز آر to be understood primarily by the people and not machines. تو یہاں پہ ہم جو الگوریدمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کا تعلق مشین کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ جس طرح اس کا سولوشن ڈیزائن کرتے ہیں مشین اسی طریقے سے اس الگوریدم کو رن کرتی ہے. تو ہمارا فوکس انڈرسٹینڈیبلٹی پہ ہوگا. ہمارے پاس یہ مشین ایک فلیکسیبل مشین ہے. ہم مطلب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس مشین کی
ڈیٹیل اور اس کی ہارڈ ویئر نیٹی گریٹی ڈیٹیلز کیا ہے ان کو ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کر رہے. ہم بس صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ماڈل استعمال کرنے لگے ہیں وہ کافی سمپل ہے, سنگل پروسیسر ہے اور اس کی کچھ میموری ہے. دیٹ از کالڈ دا رینڈم ایکسیس مشین, جو ہم نے اسٹارٹ میں بھی اس کی بات کی ہے. تو زیادہ ہم ڈیپلی جا کے ڈیپتھ میں جا کے اس کو اسٹڈی نہیں کرتے. رینڈم ایکسیس مشین از اے آئیڈیلائزڈ مشین ود دا انفینٹ لارج رینڈم ایکسیس میموری, کہ جس کی انفینٹ میموری ہے. انسٹرکشن آر ایگزیکیوٹڈ ون بائی ون, دیر از نو پیرالزم. تو اس کے اندر کوئی پیرالزم نہیں ہے, یعنی ملٹی پروسیسنگ وغیرہ نہیں ہے. سنگل پروسیس مشین ہے پروسیسر, تو اس میں ایک انسٹرکشن ایک وقت میں ایگزیکیوٹ ہوگی, پھر دوسری ہوگی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. Each instruction involve performing some basic operation on two values in the machine memory. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو انسٹرکشن کا سیٹ ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس فرض کریں پلس بی ہے, تو اے اور بی دونوں میموری میں پڑے ہوں گے اور دونوں کو اوپر ہم آپریٹ پرفارم کریں گے پلس کا. تو اس طریقے سے وہ جو پلس والا کام ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا ایز اے ون انسٹرکشن کے طور پہ. تو یہاں پہ یعنی ٹو ویلیوز اگر مشین میموری کے اندر پروسیس کر سکتی ہے, جیسے اے اور بی جو ہے وہ مشین ان دونوں ویلیوز کو پروسیس کر کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایویلویٹ کر سکتی ہے.